کا سفیر استاد منہاج اور پاکستان کو میرا مشورہ. تحریر دل مراد بلوچ. معروف غزل گو فنکار استاد منہاج مختار کے گھروں کو نشانہ بنانا ریاست اللداد پاکستان کے بنیادی فرائض میں شامل ہو چکا ہے. استاد کے ہم جولی اور بچپن کے سہانے دور کے کتنے گبرو جوان دوست دھرتی ماتا کی آزادی کے لیے اپنا سر دان کر چکے ہیں. مجھ میں ان کے تذکرے کا یارہ نہیں رہا. اب تک استاد جی کے گھروں پر کتنے حملے ہو چکے ہیں اس کی گنتی خود استاد کو بھی شاید یاد نہ ہو. پاکستان کو تاہم اپنا فرض اچھی طرح یاد ہے کہ ہر تھوڑے عرصے کے بعد اس فنکار کے خانہ کو ہراساں کرنا اور گھروں کو ملیا میٹ کرنا ہے. بلوچ سخت جان ہے یا کھرے عرض پر بسیرا کرنے والے ہر انسان میں یہ خاصیت ہوتی ہے کہ جو ہی قدرتی آفات یا کوئی انسان یا مملکت اللداد جیسی ریاست اس کا گھر تباہ نظر آتش کرتا ہے تو ایک دفعہ پھر اٹھ کر اس راک سے نیا آشیانہ تعمیر کرتا ہے. استاد کا خاندان ہزاروں بلوچوں کی طرح سالوں سے یہی کرتا آ رہا ہے. اب شاید استاد کے گھر گھرانے نظر آتش کرنے سے ریاست اللداد بھی تھک گیا ہوگا. مہان استاد کو زچ کرنے کے لیے ریاست نے نیا وتیرہ اپنایا ہے. اب مملکت اللداد مہینے میں ایک بار اس مہان فنکار کو ضرور یاد کرتا ہے، گھر پر حملہ کرتا ہے، اہل خانہ کو ہراساں کرتا ہے. اس سلسلے کی کڑی کے طور پر آج ایک بار پھر ریاست اللداد نے استاد کو یاد کر کے گھر پر سیدھا فائر کھول دیا اور گھر کا مرکزی دروازہ مملکت اللداد کے تیروں سے چھلنی ہو کر دائمی گواہ بننے کا اعزاز اپنے نام کرنے میں کامیاب ہوا. مبارک ہو. یہی وہ مرکزی دروازہ ہے جہاں سے استاد اپنی پیاری امی جان ماں بی بی کو سالوں قبل الوداع کر کے نکلے تھے. آج تک نہ پلٹے اور ہنوز مایوسی کے کوک سے جنم امید کے تعاقب میں چلتے ہی جا رہے ہیں. یہی وہ مرکزی دروازہ ہے جہاں سے پیاری بہنا حنیسہ کے دلہے اور استاد کے کزن عاصم فقیر کو پاکستانی درندہ صفت فوج نے اٹھا کر مہینوں اذیت دے دے کر شہادت کی تاج پہنائی. یہی تو گھر ہے جہاں سے دلہن بن کر کونچ کلات ستاری بہن کے جوان سال نو نیال لخت جگر اسرار عطا کو آدم خور پاکستانی فوج نے بے رحم تاریک زندانوں میں گم کر دیا. ہزاروں بلوچ ماہوں کی طرح اسرار کی ماں انتظار کی بٹی میں تپ رہی ہیں. یہی وہ مرکزی دروازہ ہے جہاں سے جلیل ایک تشنہ واہک کی تکمیل کے لیے اشاک کے کاروان کا حصہ بن گئے اور خشک و گرم پہاڑوں کے باسی بنے. یہی تو دروازہ ہے جس کے پہلو سے استاد کے بچپن کے ساتھی دوست گبرو جمیل نکل کر مزم بند کے باسی بن گئے. پھر جب لوٹے تو سینہ چھلنی تھا، سانسیں تھم چکی تھیں. جمیل سرزمین کا دلہا بن چکے تھے. یہی وہ مرکزی دروازہ ہے جس کے ہونٹ سے جمیل کے چھوٹے بھائی دیار عشق کے سنگلاخ راہوں کا رائی بنے اور شہادت کا جومر ماتھے پر سجا کر واپس لوٹے. تمپ کی تپتی گرمی میں ایستادہ مرکزی دروازہ گواہ ہے کہ کتنی بار پاکستانی افواج نے اسے پار کر کے مکینوں کے سائبانوں کو نظر آتش کیا.
इस दरवाजे ने कातिल दरिंदों की बूटों की दमक सुनी होगी, मकीनों को रासां होते देखा होगा। ये दरवाजा गवाह है कि सियालकोटी और जहलमी फौजियों ने उस्ताद की लुमजान, शरीके हयात और बहनों के मुकद्दस चादरें अपने नापाक बूटों तले कब रूंदी, लेकिन खानदान के मुतहद्दिद गबरू जवान देश परवारे गए। घर बार कई बार लुटा, मां बहनों के मुकद्दस आंचल फिरौन दौरां के हाथों उछाले गए। सालों की जमा पूंजी मां बहनों के जेवरात सियालकोट के किस नापाक फौजी के हिस्से में आए। उस्ताद मिन्हाज को गोया इसकी फिक्र ही नहीं। म्यूजिक के मोर्चे पर खड़े लागर बदन सरमचार उस्ताद सुर ही सुर बिखेर रहे हैं, बल्कि सुर के मोती बिखेर रहे हैं। बेगर उस्ताद जब हारमोनियम के सामने बैठकर कोई राग छेड़ते हैं तो उस्ताद आदमजाद नहीं रहते। बेजान बाजा जैसे अपने बच्चों से बिछड़ी हुई कोयल बन जाती है। माहौल मलकूती और सामे किसी और दुनिया के बासी बन जाते हैं। दर्द के सौदागर उस्ताद के अलहान सुरों के जीरो बम से इस तरह घुल मिल जाते हैं कि उन्हें जुदा करना मुश्किल हो जाता है। बाजारी और फरमाइशी मौसीकी से कोसों परे दर्द के जजीरे के साकन उस्ताद सिर्फ दर्द गाते हैं, जिसे दुनिया ख्वाह कोई भी नाम दे। दर्द जब रियाजत से पुख्ता होता है तो मिन्हाज बन जाता है, और मिन्हाज जब राग छेड़ते हैं तो दर्द भी अंगुश्त बदंदा रह जाता है कि मुझ में इतना दर्द कहां से आया। मेरा ममलिकत अल्लादात पाकिस्तान को आजिजाना मशवरा है कि इस फनकार को छेड़ने का कोई फायदा नहीं। अभी तो ये राग बहरवी, राग यमन, राग खलियान, राग बागियश्री, राग बीम प्लासी जैसे नरम राग गा रहा है, लेकिन इसका कोई भरोसा नहीं। फनकार हैं, हसास तो होंगे ही। अगर तुमने उसे छेड़ने का सिलसिला बंद नहीं किया तो क्या अजब एक शाम ये फकीर उस्ताद राग दीपक छेड़ दे और दीपक की आग से तुम्हारा सारा वजूद ही भस्म हो जाए।